زکریا یونیورسٹی کا ایک طالب علم آیا کہ جی محمد علی انجینئر کو میں نے سنا ہے، اس نے جو ہے وہ یہ رفع دین کے درائد جو ہیں وہ پرنٹ نکالا ہوا تھا کہ اس نے دیے کہ یہ نماز جو ہے یہاں پڑھتے یہ نماز غلط ہے۔ تو بھئی جب مقامی علماء پہ ہمیں اعتماد ہے کہ اس مدرسے میں جو قرآن پڑھایا جاتا ہے وہ صحیح ہے، اس کی تحقیق کی کوئی ضرورت ہے؟ لیکن آج کل ہر چیز کے بارے میں یہ بیماری پھیل گئی کہ علماء پر اعتماد نہ کرو، انٹرنیٹ پہ تحقیق کرو یا جاہلوں سے تحقیق کراؤ۔ یہ تو سب نے اقرار کیا ہے کہ یہ قرآن کی صورت ہے۔ یہاں حافظ قرآن بھی بیٹھے ہوں گے، جو حافظ قرآن ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، علماء بھی ہوں گے۔ اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہاتھ کھڑا کرے جس کے پاس سورہ ناس کی پوری سند اپنے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو کہ میں نے فلاں سے پڑھی، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے۔ ہے کسی کے پاس سند؟ تو بے سندہ قرآن پڑھتے ہو۔ یاد رکھیں کہ آج کل تحقیق کے نام پہ شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں کہ تمہاری نماز جو ہے وہ بے سندی ہے۔ یاد رکھیں کہ تحقیق ان چیزوں کی ہوتی ہے جن میں کوئی شک شبہ ہو، جن میں شک شبہ نہ ہو، تواتر سے وہ چیزیں پہنچی ہیں، ان کے لیے تحقیق کی 15ویں صدی میں ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت کوئی تحقیقاتی کمیٹی بٹھانے کی ضرورت ہے کہ سورج نکلا ہے یا نہیں؟ کیوں بھئی؟ اب سارے دیکھ رہے ہیں، دھوپ نظر آ رہی ہے، پورے جہان کو سورج روشن کر رہا ہے، تو اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سارے جہان میں پھیل چکی ہے، اور جو چیز سارے جہان میں پھیل جائے اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوپہر کے وقت جب سورج پورے جہان کو روشن کر رہا ہے، کسی طرف سے آواز آئے کہ تحقیق کرو سورج نکلا ہے یا نہیں، تو ہر شخص جو یہ آواز سنے گا وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یا اس کو اللہ نے آنکھ کا نور نہیں دیا یا عقل کا نور نہیں ہے، یا دونوں سے خالی۔ اگر عقل کا نور بھی ہوتا اور آنکھ کا نور بھی ہوتا تو سارا جہان روشن ہے، اس کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو متواترات ہوتے ہیں وہ اتنے ہی یقینی ہیں۔ اب اس وقت اگر کوئی آدمی کہے تحقیقاتی کمیٹی بٹھاؤ تو سارے کہیں گے کہ ایسی تحقیقاتی کمیٹی کو پاگل خانے بھیج دو، کیونکہ ہر آدمی مشاہدہ کر رہا ہے۔ تو متواترات جس طرح مشاہدات ہوتے ہیں، متواتر اسے کہتے ہیں جو سارے جہان میں چیز پھیل جائے، خواہ دین کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہو، تو اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسا مشاہدات ہوتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے بھئی؟ لاٹھی ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ موبائل ہے، تحقیق کرو، تو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ سپیکر اس وقت بند ہے یا چل رہا ہے؟ ہر آدمی کے کانوں کو آواز سن رہی ہے۔ تو اب یہ یقینی ہے جس طرح کوئی آدمی کہے کہ تحقیقاتی کمیٹی بٹھاؤ کہ سورج اس وقت بند ہے یا چل رہا ہے، تو سارے کہیں گے کہ اس کو پاگل خانے بھیج دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مشاہدات میں جو چیز ہے وہ بالکل یقینی ہوتی ہے، اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح متواترات کی بھی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ متواترات کی ایک دو میں مثالیں دیتا ہوں۔ حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہے یا نہیں؟ کتنا بڑا کنجوس تھا حاتم طائی، سخی تھا۔ جو سخی کہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ سارے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں۔
کسی کے پاس اس کی سخاوت کا واقعہ ایک سند کے ساتھ موجود ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، حاتم طائی تک سند بھی جائے، کسی کے پاس ہے سند؟ تو اب بے سندی باتیں یہاں آپ رہتی ہوئی، تو یاد رکھیں کہ آپ یہاں یہی کہیں گے کہ حاتم طائی کی سخاوت بھی پورے جہان میں پھیلی ہے۔ کسی ہندو سے بھی پوچھ لو، وہ بھی کہے گا کہ حاتم طائی ایک سخی دنیا کے اندر ہوا ہے۔ کسی سکھ سے پوچھ لیں، مجوسی سے پوچھ لیں، عیسائی سے پوچھ لیں، تو حاتم طائی کی سخاوت پورے جہان میں پھیلی ہوئی ہے، اس لیے اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی سر پہ قرآن رکھ کے بھی کہے کہ حاتم طائی کنجوس تھا تو کیا مان لیں گے؟ اگر کعبے کا غلاف پکڑ کے بھی کوئی کہے کہ حاتم طائی کنجوس تھا، مان لیں گے؟ معلوم ہوا کہ متواترات کے اندر اتنی قوت ہے کہ اس کے خلاف سر پہ قرآن بھی رکھیں، قسمیں بھی کھائیں، حج بھی کر کے آیا ہو، کعبے کے اندر بھی اس کے خلاف بات کرے تو وہ معتبر نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ خبر متواتر ہے کہ پورے جہان نے اس کو قبول کر لیا۔ اسی طرح قرآن پاک جو ہے یہ بھی متواتر ہے، جو سورت میں نے پڑھی یہ بھی تواتر سے پہنچی ہے، نہ اس کی سندوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی نئی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو نماز ہم تک پہنچی ہے یہ بھی تواتر کے ساتھ پہنچی ہے۔ قرآن بھی متواتر پہنچا ہے، نماز اس سے بھی زیادہ متواتر ہے۔ سنا ہے بہاڑی کے علاقے کے اندر بھی بعض صحابہ کی قبریں ہیں، کیوں جی میلسی کے علاقے میں ہے کوئی، فتح پور کے اندر ہے، پشاور کے علاقے میں، سندھ کے علاقے میں صحابہ کرام حضور کے زمانے میں یہاں جو ہے وہ دین لے کے پہنچ گئے تھے۔ اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ملتان 93 ہجری تک پہنچ گئے تھے۔ اس وقت سے قرآن بھی جا رہا ہے، یہ نماز بھی چلی جا رہی ہے، کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نماز غلط ہے۔ اب 1 صدی یا 1.5 صدی سے جو ہے یہ اختلاف شروع ہوئے کہ تحقیق کرو کہ یہ نماز جو پڑھتے ہو یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں، اور تحقیق بھی کرانے والے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے تحقیق کراتے۔ زکریا یونیورسٹی کا ایک طالب علم آیا کہ جی محمد علی انجینئر کو میں نے سنا ہے، اس نے جو ہے وہ یہ رفع دین کے درائد جو ہیں وہ پرنٹ نکالا ہوا تھا کہ اس نے دیے کہ یہ نماز جو ہے یہاں پڑھتے یہ نماز غلط ہے۔ میں نے کہا کہ ساری نماز غلط ہے یا صرف ایک مسئلہ ہی غلط ہے؟ ساری نماز میں نے کہا تو نے محمد علی سے سیکھی ہے؟ کہتا ہے نہیں، میں نے اپنی پھپھو سے سیکھی۔ قرآن کس سے پڑھا تھا؟ کہتا ہے کہ پھپھو سے پڑھا تھا۔ میں نے کہا پھپھو نے قرآن صحیح پڑھا دیا تھا؟ کہتا ہے جی صحیح پڑھا دیا تھا۔ میں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے؟ اور یہ نماز قرآن سے بھی زیادہ جہان میں پھیلی ہے، قرآن اتنا نہیں پھیلا۔ قرآن کے حافظ کم ہوں گے، نماز تو ہر مسلمان کو یاد آتا، اور روزانہ قرآن پڑھنے والے یہاں کوئی مل جائیں گے جو سورہ الحمد سے لے کر ناس تک پورا قرآن پڑھتا ہو؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے، کوئی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والے ہیں یہاں جو روزانہ پڑھتے ہیں؟ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 5 دفعہ تو فرض پڑھتے ہیں، اور اسی مجلس میں تہجد گزار بھی مل جائیں گے، اشراق اور اوابین پڑھنے والے بھی مل جائیں گے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ نماز قرآن سے بھی زیادہ پھیلی۔ اگر کوئی آدمی آج یہ کہے کہ تمہارا قرآن بخاری کے خلاف ہے، بخاری کے اندر جو ہے وہ روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے تھے، اس لیے تم حنفی جو ہے وہ بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے ہو، اس لیے تمہاری نماز بخاری کے خلاف ہے۔ تو یاد رکھیں کہ بخاری کے اندر آیتیں ایسی ہیں جو اس قرآن میں نہیں ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، قرآن میں یہی لکھا ہے، لیکن بخاری شریف
کتاب العلم سے ایک کتاب العلم کے آخری کے اندر جو ہے وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ تمہارا قرآن بخاری کے خلاف ہے تو قرآن چھوڑ دو، کہ کیا خیال ہے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح مسلم شریف کے اندر آیت ہے کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن فی قبول عدتهن، قرآن میں ایسے ہی ہے بھائی، فطلقوهن لعدتهن ہے، لیکن مسلم شریف کی روایت کے اندر فی قبول عدتهن ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ اس حدیث کو دیکھ کو قرآن چھوڑ دو تو کیا خیال ہے، چھوڑ دیں گے؟ اور اسی طرح اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی والذکر والانثی، تقریباً 5 جگہ امام بخاری نے والذکر والانثی یہ آیت نقل کی ہے، جبکہ قرآن کے اندر وما خلق الذکر والانثی ہے۔ تو اب کوئی آدمی کہے کہ دیکھو بخاری کے مطابق قرآن کر لو تو ہم قرآن بخاری کے مطابق کر لیں گے۔ اب کوئی کہے کہ بخاری کی سند بھی ہے جو قراءتیں ہیں، اور تمہارے پاس جو قراءتیں ہیں تبت یدا ابی لہب وقد تب کی تو سند ہے، تبت یدا ابی لہب و تب کی سند کوئی نہیں، تو بے سندی قراءت پڑھتے رہنا۔ یاد رکھیں کہ اس کا جواب یہی ہے کہ جو چیز متواتر ہو اس کے لیے نہ سند کی ضرورت ہوتی ہے نہ تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں نے ایسے دی ہے کہ جیسے سورج کی روشنی پھیل جاتی ہے، اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دین کا بہت سا حصہ جو ہم تک پہنچا ہے وہ ایسے ہی پہنچا ہے تواتر کے ساتھ جیسے سورج کی روشنی دنیا میں پھیل گئی، اب اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔